بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. इन्ना बेशक फी मैना में खल्क मैना बनाना, बेशक पैदा करने में, बनाने में, अस्समावाती आसमानों को, वल अर्दी और ज़मीनों को, बेशक ज़मीन और आसमान की तख्लीक, पैदाइश और बनाने में, वख्तिलाफिल लैल और बदलने रात के, वन्नहारी और दिन और रात के बदलने में, आगे पीछे आने जाने में, वल्फुल और वो कश्ती अल्लती जो कि तजरी चलती है, फिल बहरी दरिया में, बिमा यनफ़उ नास उस कश्ती की वजह से लोग फायदा और नफा हासिल करते हैं, वमा और जो अंज़लल्लाहु नाज़िल किया अल्लाह ने, मिनस समाई आसमान से, बिमा पानी, फ़अह्या बिहिल अर्द उससे जिंदा किया अल्लाह ने ज़मीन को, बअद मौतिहा ज़मीन के मर जाने के बाद, वबस्सा फ़ीहा और आबाद किए थे, फैला दिए इस ज़मीन में, मिन कुल्लि दाब्बा हर किस्म के चौपाए, हर किस्म के जानवर, व तसरीफ़िर रियाह और हवाओं के चलने में, गर्दिश करने में, वस्सहाबिल मुसख्खर और वो बादल जो लटक रहा है, बैन अस्समाई वल अर्द ज़मीन व आसमान के दरमियान, ये सारी चीज़ें लआयातिन ज़रूर निशानियाँ हैं, लिक़ौमिन यअक़िलून अक़लमंद कौम के लिए। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालिग़ा पर इस आया मज़कूरा के अंदर 8 निशानियाँ पेश करना। ये 8 चीज़ें क्या हैं? अल्लाह ताला की ऐसी तख्लीक है जिसका कोई जवाब दे सकता ही नहीं, ना दे सका, ना दे सकता है, ना दे सकेगा। आसमान और ज़मीन, रात और दिन का बदलना, कश्ती का समंदर में, दरिया में चलना, लोगों का इससे नफा हासिल करना, रिज़्क़ पाना, और आसमान से पानी का नाजिल होना, ज़मीन बंजर होने के बाद दोबारा जिंदा हो जाना, और जानवरों का चारा और उनका फलना फूलना फैलना, हवाओं का इधर से उधर और उधर से इधर चलना, आसमान का ज़मीन व आसमान के दरमियान लटके होना, बातिल का ज़मीन व आसमान के दरमियान लटके होना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो और कर कोई नहीं सकता।
کوئی اور نہیں کر سکتا، تو پھر یہ ہیں جیسے بڑی چیزیں کائنات کی بڑی چیزوں کی طرف، اہم عوامل کی طرف، اہم اشیاء کی طرف اللہ نے انسان کی توجہ دلائی۔ اچھا، توجہ بھی پھر تدریجاً دلائی، درجہ بدرجہ دلائی۔ اللہ فرماتا ہے پہلے تو دیکھ، تیری نظر جائے گی، اوپر اٹھائے گا تو آسمان تک جائے گی۔ میری قدرت کی نشانیاں پہ تجھے پتہ چلے گا اس کائنات کو بنانے والا، ایک تدبیر کرنے والا ہے، جسے حکمتوں والا خدا اللہ کہا جاتا ہے۔ اوپر نگاہ اٹھائے گا، کہاں تک جائے گی؟ زیادہ سے زیادہ آسمان تک جائے گی نا۔ آسمان کس نے بنایا ہے؟ غور کر، کوئی اور بنا سکتا ہے؟ کس نے بنایا؟ آخر بنانے کے بغیر تو نہیں نہ بنا۔ اور یہ کیا ہے؟ سقف ہے، چھت ہے، اور بغیر پلر کے، بغیر ستون کے کھڑی ہے۔ کتنی حکمتوں والا وہ اللہ ہے جس کے حکم سے یہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر جس دن سے تو پیدا ہوا ہے، جس دن سے تو نے پہلی دفعہ آسمان کو دیکھا ہے، اس دن سے لے کر آج تک اس آسمان کا رنگ نہیں بدلا، اس کا رنگ اڑا نہیں کسی جگہ سے، اس میں پھٹن نہیں آئی، اس کے اندر تعمیر نو کی تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس کے اندر کسی قسم کی پھٹن نہیں آئی۔ آسمان کو دیکھ تو اللہ تجھے دعوت دیتا ہے، فارجع البصر هل ترى من فطور، اپنی آنکھ کو کھلا چھوڑنا کہاں تک جاتی ہے؟ جہاں تک جاتی ہے آسمان کا کنارہ تجھے نہیں ملے گا۔ تیری نگاہ تھک کر لوٹ کر واپس آ کر اعلان کرے گی یہ کسی حکمتوں والے مدبر حکیم نے بنایا ہے۔ ایک حکیم دوائیاں دینے والے وہ نہیں، حکیم دانشور کو کہا جاتا ہے، دانائیوں والے کو کہا جاتا ہے، جو ایسا کام کرے جو بڑا ہی مفید ہو۔ تو آسمان جس نے بنایا ہے وہ بڑی حکمتوں والا ہے، اس کا کنارہ ہی نہیں ملا۔ آسمان کا کنارہ مل گیا، آسمان پر دیکھ ستارے کتنے تجھ سے وہی نہیں گنے سکتے۔ آج تک دنیا سائنس میں کوئی اس کا اصل نمبر نہیں بتا سکی اور اب ایگزیکٹ فگر نہیں بتا سکی کہ جناب اتنے ستارے آسمان دنیا پر ہیں۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو جو دنیا سے تمہیں نظر آتا ہے، اس آسمان کو ہم نے کمکموں سے، ستاروں سے سجا دیا ہے۔ اس کے اوپر موجود ستاروں کو تو گن نہیں سکتا، آسمان کی طول و عرض کو ماپنا تیرے بس کی بات نہیں۔ اتنی بڑی چھت بغیر سپورٹ کے کھڑی کر دے تو یہ اللہ ہی ہے جس کی تدبیر اور حکم سے یہ کھڑا ہے۔ آسمان دعوت دے گا تجھے، مان جا اس اللہ کو جس کے حکم سے یہ آسمان کھڑا ہے۔ اوپر نگاہ اٹھائے گا، زیادہ سے زیادہ کہاں جائے گی؟ آسمان تک۔ آسمان میری وحدانیت اور میرے وجود کی واجب الوجود ہونے کی گواہی دے گا۔ نیچے کرے گا تو نیچے سے زیادہ سے زیادہ کہاں چلی جائے گی؟ زمین تک چلی جائے گی۔ زمین بھی میری توحید، میرے وجود، میری قدرت کی گواہی دے گی۔ ہم نے زمین کو کیسا بنایا؟ ہم نے زمین کو سہولت والا بنایا، ہم نے زمین کو فراش بنایا، ہم نے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب دیکھ جس دن سے خالق نے پیدا کی ہے پوری عاجزی کے ساتھ میرے قدموں کے نیچے لیٹی ہوئی ہے۔ اس پر امیر بھی قدم رکھ کے چلتا ہے، اس پر غریب بھی قدم رکھ کے چلتا ہے۔ اس میں کبھی تھکن کا اظہار نہیں کیا، اس میں کبھی اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ جب بھی یہ جنبش کرتی ہے تو اللہ کے حکم سے کرتی ہے اور یہ دکھانے کے لیے کرتی ہے اگر یہ زمین ہل جاتی تو تیرا کیا بنتا۔ اس لیے مان جا، اس کی معدنیات کو مان جا۔ زمین بھی کیسی ہے؟ فلاسفہ جو قدیمہ فلاسفہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان کی یہ تہیں جڑی ہوئی ہے، اور اس طرح تمیز انداز میں 7 زمینیں اللہ نے پیدا کی۔ لیکن جو جدید فلاسفرز ہیں اور جدید تحقیق آئی ہے تو یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا نظریہ، ہماری تھیوری یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان طبقات کی شکل میں بنائے ہیں، طبقات کے لحاظ سے بنائے ہیں، درجات کے لحاظ سے بنائے ہیں، 7 زمینیں بھی اسی طرح درجات کے ساتھ نیچے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے 7 آسمان بنائے، وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِثْلَهُنَّ، اور ہم نے اسی طرح اس کی مثل ہی 7 زمینوں کو پیدا کر دیا۔ جیسے آسمان ہے ویسے 7 زمینیں ہیں۔ جس طرح کی نئی تحقیقات سے
انکشافات ہو رہے ہیں اس زمین کے نیچے بھی، اور زمین ہے تو اس کے نیچے بھی اور زمین ہوگی۔ اللہ کا قرآن سچا، 7 زمینیں 7 آسمان 14 اقتدام کے اندر ہم نے اس کائنات کو بند کیا۔ زمین اور اس کی پیداوار کو دیکھو، زمین پر ہم نے کیا کچھ اگا رکھا ہے۔ زمین کے پیدا ہونے میں غور کرے گا تب بھی ایک زمین کی چیز تجھے میری توحید اور وحدانیت کی گواہی دے کر بتائے گی۔ اور پھر جب اس زمین پر میرا انکار کرتے ہوئے تو دوڑے گا تو زمین ہر قدم پر اعلان کرے گی کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عقلی طور پر اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے اور صاحب قدرت ہونے سے انکار کر سکے، دن اور رات کے بدلنے میں میرے موجود ہونے پر، میری قدرتوں کے موجود ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے کہ دیکھو جو الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار، چاند سورج ستارے اجرام فلکیات کو ہم نے اپنے حکم کے پابند کر رکھا ہے۔ جب چاند سورج اپنی مرضی پر نہیں چلتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق منظم ہیں اور اسی رب کے مطابق یہ مربوط ہیں، اسی ضابطے کے مطابق یہ منظوم ہیں، کبھی بھی سورج اپنے دیے ہوئے ٹائم ٹیبل سے آگے پیچھے نہیں جاتا۔ اگر نہیں جاتا تو انسان کنفرم ہو گیا، اس نے دائمی نقشہ اوقات بنا دیا کہ ظہر کا وقت یہ ہے، سردیوں میں فلاں تاریخ کو اس وقت سورج طلوع ہوگا اور اس وقت غروب ہوگا، اسی کے مطابق نظام الاوقات کو وضع کر دیا گیا۔ اور نمازوں کے اوقات کو جس کے بارے میں کہا گیا کہ تم پر موقوتا کے لحاظ سے، وقت مقررہ کے لحاظ سے نماز فرض کی گئی ہے، اس وقت کی اتنا کنفرم سمجھ لیا گیا کہ اب ہو ہی نہیں سکتا کہ اکتوبر کی 12 تاریخ ہو اور سورج اس سے آگے پیچھے جو اپنے وقت دیکھا ہے طلوع ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اکتوبر کی 12 تاریخ کو اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک سورج طلوع رہے گا، اتنے بجے طلوع ہوگا، اتنے بجے غروب ہو جائے گا۔ 13 کو اتنے بجے طلوع ہوگا اور اتنے بجے غروب ہو جائے گا۔ جو دائمی نقشہ الاوقات بنا دیا گیا وہ اسی لیے بنا دیا گیا کہ سورج اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا اور چاند بھی اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا۔ اب چاند کا مدار، اس کا سرکل کرنے کا مدار اللہ نے انسان کے سامنے واضح کر دیا، مگر اس کے طلوع و غروب ہونے کو اپنے گرد تک کوشش رکھا۔ انسان اپنی تحقیقات سے اگرچہ یہ جان لے، اندازہ لگا لے کہ اب چاند آج طلوع ہوگا، آج طلوع نہیں ہوگا، آج چاند کی گروتھ ہو گئی ہے، اس کی برتھ ہو گئی ہے، پیدائش ہو گئی ہے، نظر آ سکتا ہے، رؤیت کے قابل ہے یا کہ نہیں۔ تمہاری سائنسی تحقیقات اگر کچھ قریب قریب جا کے اندازہ لگا لے تو کبھی درست ہو جاتا ہے، کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کب مہینہ شروع کرنا ہے اور کب ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے بدلنے میں بھی اپنے وجود پر نشانی رکھی۔ دن اپنے وقت پر آتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے، اور سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اختلاف خلف سے ہے، خلف کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کی جگہ پر آنا۔ خلیفہ بھی وہ ہوتا ہے جو اپنے شہر کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، اس لیے اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ دن جاتا ہے تو رات اس کی جگہ پر آ جاتی ہے، تو رات دن کے لیے خلیفہ ٹھہری، اور جب رات جاتی ہے دن اس کی جگہ پر آ جاتا ہے، دن رات کا خلیفہ ٹھہرا۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ کائنات خود بخود بنی ہوتی اور حادثاتی طور پر وجود میں آئی ہوتی تو اتنا پیارا مربوط منظوم نظام تجھے دیکھنے کو نہ ملتا، پھر خرابیاں دیکھنے کو ملتی، پھر رات آ جاتی تو ضد کر بیٹھتی میں نے اب رہنا ہے، اب میں نے 48 گھنٹے کے لیے رہنا ہے۔ اب شروع ہو جاتا تو وہ کہتا کہ میں 26 گھنٹے کے لیے نہیں، میں آج 27 گھنٹے کے لیے 24 گھنٹے کے لیے میں طلوع ہی رہوں گا۔ اگر بارش ہونے لگتی تو بارش ہی ہوتی رہتی، اور اگر بادل آ جاتے وہ بھی اپنی مرضی سے جاتے۔ اگر اللہ اس کائنات میں اپنے نظام کو وضع نہ فرماتا، اللہ کے علاوہ یہ کائنات اپنی مرضی سے چل رہی ہوتی تو کئی خرابیاں تمہیں دیکھنے کو ملتی، مگر تم دیکھتے ہو کہ وہ کشتی جو چلتی ہے یہ بھی ہمارے حکم سے چلتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں تو انجن لگا ہوا ہے، اس میں انجن لگا ہوا ہے، انجن چلا رہا ہے۔ پہلے ملاح چلایا کرتے تھے، پہلے بادبانی کشتیاں چلا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا کہ ہوائیں اس کشتی کو لے کر جاتی ہیں، اگر ہم ہوا کا رخ بدل دیں تو یہ ملاح کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، یہ کشتی کو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اور دیکھو ہم نے انسانوں کے دلوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا کیا ہے کہ 100 فٹ سے زیادہ
اونچی اٹھنے والی لہریں ان کے اندر داخل ہونے کا حوصلہ ہم نے انسان میں پیدا کیا. کیوں؟ ہم نے حاجتیں بکھیر رکھی ہیں. مشرق والوں کا رزق مغرب میں رکھا ہے اور مغرب والوں کا رزق مشرق میں رکھا ہے. اپنا اپنا رزق چننے کے لیے اور اکٹھا کرنے کے لیے اس سمندر کا سفر کر رہے ہیں. ہم نے جس کا رزق جب دینا ہے، جس جگہ سے دینا ہے، اس جگہ پر یہ آ جا رہے ہیں. اپنا رزق چننے کے لیے جانا، کشتی کا ڈوبنا نہیں بلکہ پانی کے اوپر تیرنا اور چلنا بھی اللہ کی مرضی سے ہے. یہ سارا نظام دیکھ کر تجھے پتہ چلے گا. اوپر دیکھے تو آسمان تک نگاہ، نیچے دیکھے تو پھر زمین تک نگاہ، زمین و آسمان کے درمیان دیکھے تجھے سمندر سطح زمین کے برابر سمندر کی سطح نظر آئے گی. اس پر چلتی ہوئی کشتی دیکھ. کائنات کا کوئی بھی نظارہ ایسا نہیں کہ جس میں تو نظر کرے اور تجھے اللہ کے جلوے نظر نہ آئے. اس لیے اللہ فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجه اللہ. تو جس طرف بھی دیکھ لے تجھے اللہ ہی کے جلوے نظر آئیں گے. آیات کی گہرائی کے لحاظ سے نشانیاں جو اس آیت میں آیات بیان کی گئی وہ بہت طویل ہیں. ان کی تمام تر لذت انشاءاللہ ہم کل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جب کائنات کے نظارے دیکھیں تو کثرت سے سبحان اللہ یہ عادت ڈالنی چاہیے. وآخر دعوانا تمام اہل شام کو ربیع النور شریف، ربیع الاول شریف کی مبارکباد ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی وجہ سے فیضان نبوت سے احتجاج ہونے کی توفیق عطا فرمائے. 12 ربیع الاول کی پرنور صبح جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروغ ساعت بلا و سلام جس نبوت کا سورج طلوع ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں 12 ربیع الاول کی قدر کرنے کی اور نبوت کے فیضان کو اپنے سینے میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میلاد شریف کے اندر بڑھ چڑھ کر ہمیں اپنا